السلام علیکم۔ انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ ایلیس سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5,000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3,000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 21 سفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی پرانی جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیرکو کر رہا تھا۔ شیرکو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی صلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسد الدین شیرکو نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ شیرکو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی اسد الدین شیرکو کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علم بردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین شیرکو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ یکایک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف صلاح الدین نے صلیبی علمبردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا۔ یوسف کی شمشیر کا دوسرا وار اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ جو قریب ہی مسلمانوں سے نمبر آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسد الدین شیرکو کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ عقاب کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالار اتنی آسانی سے اس کے حفاظتی دستے کو تاتیغ کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسد الدین شیرکو کی شمشیر سے بچتا رہا، مگر ایک وار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن شیرکو نے برق کی سی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر گئی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسد الدین شیرکو کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیرکو نے تیغزنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20 عیسائی سپاہیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا، صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسد الدین شیرکو کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، اسد الدین شیرکو نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف صلاح الدین زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیرکو لڑکھڑا رہا تھا، زندہ باد میرے بیٹے۔ اسد الدین شیرکو نے یوسف صلاح الدین کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیرکو کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تحقیق کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ ایلیس کو ریمنڈ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی کہ تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی کا فاتح لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔
ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ ہیلنا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلنا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلنا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی خبر بھی نہیں رہی۔ ہیلنا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرمانرواؤں کو دام ہوس میں اسیر کیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، یا پھر انہیں اپنا اعلی کار بنا کر ایک کٹپتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلنا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلنا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپاہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئیں۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص و شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص و صراحی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساقی گری کے فرائض سر انجام دینے لگیں۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانے توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ مشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کی حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کا خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق پر روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایع نشان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیرکو کا استقبال کرنے کے بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا: میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہشمند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش و غضب سے اسد الدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزیں ہی تم سے ملاقات کریں گی۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس کشمکش میں شیرکو کا بدن کانپنے لگا اور وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا، اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جان پر کسی کا غرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت آمیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا: میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے۔
مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی۔ پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالی ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بدنہاد و بدعہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن نماز فجر کے بعد سلطان عادل ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجیر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ مگر اسد الدین شرکو سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا اور اس خط میں لکھا تھا، آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنی ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا جذبہ موجزن ہوتا تو تمہاری دستار کلا کی دجیاں اڑ چکی ہوتیں اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہمرنگ خاک ہو چکی ہوتیں۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کیں اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو۔ مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین سلطان عادل کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شرکو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوگا جب امیر مجیر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے سپاہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمان کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیتناک لمحہ آن پہنچا جب سلطان نور الدین زنگی کا خط سن کر امیر مجیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قادت سے خط چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کی یہ تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ والی دمشق نے چیخ کر کہا، اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوشمند امراء کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا، والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایع نشان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان نور الدین زنگی کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دمشق سے نکل گیا۔